رکوع سے صفحہ نمبر 336 سورۃ الشعراء آیت نمبر 133۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت جٹلایا، عاد المرسلین عادیوں نے المرسلین نبیوں کو، اذ قالا جب کہا، لہم ان سے، اخوہم ان کے بھائی نے، ہود علیہ السلام نے، الا کیا نہیں، تتقون تم ڈرتے، انی بے شک میں، لکم تمہاری طرف، رسول ہوں، امین امانت دار، امین۔ فاتقوا اللہ پس ڈرو تم سب اللہ سے، وَأَطِیعُونِی اور میری اطاعت کرو، وَمَا أَسْأَلُکُم اور نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اوپر اس کے، من اجر کوئی اجر، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، الا مگر، علی اوپر، رب العالمین رب کے جو عالمین کا رب ہے۔ اتبنون کیا تم بناتے ہو، مارتے بنانا، اتبنون کیا تم بناتے ہو، بکل ریء ہر اونچے ٹیلے پر، ہر اونچی چوٹی پر، ہر اونچی جگہ پر، آیتن نشانیاں یادگاریں، تابسون کھیل تماشے کے لیے، بیکار، باس ابس کہتے ہیں بیکار چیز کو، وتتخذون اور تم بناتے ہو، مسانیہ بڑی بڑی عمارتیں، ثنا یصنع مسنا اس کی جمع، مسنا کی جمع مسانیہ عمارتیں بنانا، لعلکم تاکہ تم، تخلدون تم ہمیشہ رہو اس کے اندر، وَإِذَا بَطَشْتُمْ اور جب تم پکڑ کرتے ہو، بطشتم تم پکڑ کرتے ہو، تقید کے طور پر 2 دفعہ ہے، بطشتم جبارین سخت پکڑ کرتے ہو، فاتقوا اللہ پس ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وَأَطِیعُون اور میری اطاعت کرو، وَاتَّقُوا الَّذِی اور ڈرو، وَاتَّقُوا اور ڈرو، الَّذِی اس ذات سے، امدکم جس نے تمہاری مدد کی، بما ساتھ جو، تعلمون تم جانتے ہو، امدکم تمہاری مدد کی، بِأَنْعَامٍ چوپایوں سے، مویشیوں سے، وَبَنِین اور بیٹوں سے، وَجَنَّاتٍ اور باغوں سے، وَعُیُون اور چشموں سے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، علیکم اوپر تمہارے، عذاب ایک عذاب کے، یوم عظیم بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ قالو وہ کہنے لگے، سواء برابر ہے، علینا ہمارے اوپر، اب استا تو وصیت، خواہ تو وصیت کرے، ام یا لم نہ تکن تم ہو، من الواعظین نصیحت کرنے والے، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر خلق الاولین پہلے لوگوں کی عادت ہے، وما نحن بمعذبین اور نہیں ہیں ہم عذاب دیے جانے والے، فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ پس جٹلا دیا انہوں نے، پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً بے شک اس میں نشانیاں ہیں، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تیرا رب وہی غالب ہے اور رحم کرنے والا، صدق اللہ العظیم۔ یہ ہم نے سورہ شعراء شروع کی، اس کے اندر 7 انبیاء کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے ان کی زندگی کے حالات بتلائے۔ پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، اب ہم ہود علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو قوم ہم سورہ اعراف کے اندر پڑھ کر آ چکے ہیں، یہ پچھلی اس کی 3-4 پہلی آیتیں، آخری آیتیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، درمیان میں کچھ آیتیں ہیں جو ہم پڑھیں گے دوبارہ، لیکن پچھلے سورہ اعراف میں اس کا واقعہ پڑھ کر آ رہے ہیں۔ یہ قوم، یہ ہود، یہ قوم جو قوم عاد تھی، یہ کذبت مونس کا سیغہ بولا گیا، عاد آگے بندے کا نام ہے، یعنی عاد ایک قوم ہے، قوم مونس ہوتی ہے۔ کذبت عاد جٹلا دی عاد النبیوں کو، اذ قال لهم اخوہم جب کہا ان سے ان کے بھائی نے، جہاں سے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اخوہم ان کا بھائی، عادیوں کا بھائی، یعنی کیا مطلب کہ ان کے درمیان رہنے والا، ان کے درمیان پیدا ہوا، بڑا ہوا، جوانی گزاری، کاروبار کیا، رہا، ان کی پوری زندگی ان کے سامنے ہے، اس نے زندگی میں
کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، تو وہی ذکر کیا جا رہا ہے، انی لکم رسول امین۔ حود علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں امانت دار ہوں، یعنی میں جو جیسا اللہ نے بتایا ویسی بات بتلانے والا ہوں، اس میں کوئی خیانت کرنے والا نہیں ہوں، یا جو تم نے فساد برپا کر دیا میں امین بن کر آیا ہوں، اس فساد کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واتقون، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے، یہ ہر جو بھی ہم نے واقعہ پڑھا اس کے شروع میں یہ آ جاتا ہے، آگے آ جاتا ہے، اتبنون بکل ریء آیۃ تعبثون، تم بناتے ہو ہر اونچے ٹیلے کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں، یادگاریں، یعنی نشانیاں بناتے ہو۔ یہ جو قوم تھی نا، یہ ایک بڑی قدآور قوم تھی، بڑے ان کے قد کار تھے، اور بڑی یہ سرکش قوم تھی، اور یہ پہاڑوں کو نہیں تراشتے تھے، یہ ہر پہاڑ کے اوپر چوٹی کو بڑا قلعہ بنا دیتے تھے، یادگار بناتے تھے، جیسے حرام میں مصر لوگوں نے بنائے، جیسے تاج محل بنا دیا، یعنی یہ وہ ایسی عمارتیں بناتے تھے کہ لوگ یاد کریں، لوگ دیکھیں کہ یار ہم نے کیا بنا دیا، لوگوں میں تعریفیں کریں۔ اللہ فرماتا ہے تم ہر ٹیلے کے اوپر جہاں پر پہاڑ دیتے ہو، جہاں پر بڑا اونچی جگہ دیتے ہو، یا اونچے اونچے مکان محل بناتے ہو تم، تاکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے تمہارا نام ہو جائے، تم کہو ہم واقعی۔ اللہ فرماتا ہے بڑی زبردست قوم تھی، قرآن پاک کے اندر آتا ہے یہ جو قوم تھی وہ کہتے تھے قالوا ما کننا، یعنی ہم جیسی کوئی قوم تھی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسی کوئی قوم لوگ تھے ہی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک جگہ آتا ہے کہ اس جیسی لوگ ہم دوبارہ پیدا کیے ہی نہیں، ایسی قوم تھی۔ اور ہمارے وَزَادَكُمْ بِخَلْقِ بَسْطَةٍ، ہم نے ان کو جسامت کے اندر طاقت قوت دی تھی۔ بشاد یہ ایسی قوم تھی، اتنی زبردست، اللہ ان کی باتیں بتا رہا ہے، یہ ایسے قوم تھے۔ قالوا وما كنا نحن الغالبین، کہتے ہیں ہم پر کوئی غالب آ سکتا ہی نہیں، ایسے لوگ تھے، منہ سے کہتے تھے ہم پر کوئی دنیا کے لوگ غالب آ سکتے، ہم جیسی اللہ نے کوئی مخلوق بنائی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگ پیدا کر دیے، ان جیسے لوگ دوبارہ پیدا کیے نہیں۔ اتنی قد آور قوم تھی، اتنے محل بناتی، وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِيَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم بناتے ہو محل تاکہ تم ہمیشہ رہو گے، اللہ تم ہمیشہ رہو گے اس کے اندر، تم اتنے بڑے بڑے محل بناتے ہو، تمہارا کیا خیال؟ لیکن بناتے تھے، کیوں بناتے تھے؟ اس لیے کہ ان کی عمریں بڑی لمبی تھی۔ یہ جو مٹی تھی یا سیمنٹ تھا اس وقت کا جو تھا، وہ تو اپنی ایک اس کی مدت ہوتی ہے، ایک میعاد ہوتی ہے، اس وقت جا کے وہ اپنا وہ جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ کھو دیتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان کی عمریں لمبی تھی، یہ عمارتیں بناتے تھے بڑی بڑی تاکہ ہم بڑی دیر تک وہ قائم رہیں، ہم بھی لمبی عمر پاتے ہیں اور یہ عمارتیں بڑی بڑی قائم رہیں، اور وہ اس میں رہا کرتے تھے اور رہتے تھے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمارتیں بنانا، اللہ کے نے فرمایا کہ ہر عمارت اپنے صاحب عمارت کے لیے وہ بال بن جائے گی، سوائے اس کے لیے جس میں جو مسجد ہے اور جہاں وہ رہتا ہے۔ ہر عمارت اس کے جو صاحب ہے، اس کا جو مالک، اس دن قیامت وہ بال دے گی، مگر جو اس کے پر رہتا ہے، جو اس کی ضرورت ہے، یا مسجدیں ہیں، جیسے اللہ کے نبی ایک صحابی کے گھر سے گزرے، اس نے اوپر گنبد بنایا تھا، دوسرا منزل ہوگی، کچھ بنایا، آپ نے ناپسندی کا اظہار کیا، تو وہ صحابی گھر آیا، صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی گزرے تھے، آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، تو وہ گیا، اس نے اس کو گرا دیا، تو اللہ کے نبی دوبارہ گزرے، آپ نے دیکھا اپنا اس کی گنبد کہاں پر گیا، تو وہ کہنے لگے جی آپ نے ناپسندی کا اظہار کیا تھا، اس نے گرا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر عمارت اپنے صاحب کے لیے وبال بن جائے گی، مگر جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کے لیے آسانی ہے، یعنی یہ چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں ایوب انصاری جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے، آپ ٹھہرے تھے نا، آپ نیچے ٹھہرے تھے، ایوب انصاری اوپر تھا، اوپری منزل کے اوپر، ساری رات ایوب انصاری سائڈ میں بیٹھے رہے کہ میں بے ادبی کر سکتے ہیں اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی نیچے، میں اوپر صبح آئے، یا رسول اللہ آپ نیچے میں اوپر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی بے ادبی کروں؟ میں سوچ نہیں سکتا، آپ اوپر جائیں، آ جائیں۔ کہا یا ایوب نیچے مجھے آسانی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، تم پریشان ہو گئے۔ کہا نہیں اللہ کے نبی یہ نہیں ہو سکتا، ایوب اوپر بیٹھ جائے اور میرا نبی نیچے ہو، تو میں کہتا ساری رات ایک سائڈ میں دعا بیٹھا رہا کہ میرے نبی کی گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ یعنی عمارتیں وہ ضرورت تھی، بنا سکتا ہے، لیکن بلا مقصد بناتے جانا بناتے جانا بناتے جانا، تو اس کے لیے اسلام کے اندر بڑی وعیدیں ہیں۔ فرمایا ایک وقت آئے گا میں تم سے فقر فاقے سے نہیں ڈرتا کہ تم کو محتاجی پیدا ہو جائے گی، میں تو یہ ڈرتا ہوں اتنا مال ہو جائے گا تم اللہ کو بھول جاؤ گے۔
جیسے پہلے لوگ اللہ کو بھول گئے۔ ابو درداء کے بارے کے اندر غالباً آتا ہے کہ انہوں نے جب وہ دیکھا کہ کسی نے عمارتیں اپنے دور کے اندر صحابہ کرام جب تابعی آ گئے، تبع تابعی آ گئے، تو انہوں نے دیکھا لوگ عمارتیں بنانے لگ پڑے ہیں بڑی بڑی، تو وہ کہنے لگے وہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں آتا، تم نہ ان کو کھا سکتے ہو نہ ان میں ہمیشہ رہ سکتے ہو، یہ تو فنا ہونے والی چیزیں ہیں، تم نے کبھی عاد کا واقعہ نہیں پڑھا، کبھی سمود کا واقعہ نہیں پڑھا، تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کے نبی فرمایا نہیں تھا یہ ہمارے تمہارے لیے وبال بن جائے گی؟ صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا، یہ چیزیں، لیکن ہم سب دور ہو گئے اس معاملے سے۔ ہم مجھ میں سب جو جتنا جس کو آتا ہے وہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن یہ کہ ضرورت کے تحت ہو۔ لیکن یہ بھی ہے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اللہ نے فضل دیا، مال دیا ہے، اس کا تمہارے اوپر اظہار ہونا چاہیے، یہ نہیں تم پیسے آ گئے ہیں تم بالکل ہی اس کے اندر صراف ہی کرنا شروع کر دو، یہ بھی چیز نہیں ہے۔ فرمایا انسان کی خوش قسمتی ہے جس کے بعد 3 چیزیں ہوں، وہ انسان خوش قسمت ہے، ایک کھلا صحن والا گھر ہو، ایک اس کے پاس آرام دہ سواری ہو، اور کسی حال میں اس کی اچھی بیوی ہو۔ یہ 3 چیزیں، یہ 4 چیزیں آتی ہیں، یہ انسان کی خوش بختی کی نشانی ہے جس کے پاس ہو، لیکن بے مقصد ہی کرتے جانا وہ اسلام نے منع کیا ہے، اسے سب روکا ہے۔ تندرستی وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑ کرتے ہو، پکڑ بہت سخت، اللہ ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جب وہ پکڑ کرتے تھے نا، یعنی ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، دوسری قوموں کو وہ چڑھ دوڑتے تھے، جدھر جاتے تھے قتل و غارت کر دیتے تھے، تو ان کو مقابلہ کر سکتا ہی نہیں تھا۔ اللہ جب تم پکڑ کرتے ہو، تم بڑی سخت پکڑ کرتے ہو، أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد کی اللہ نے چپایوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے تمہاری مدد کی کس نے؟ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ نے مدد کی تمہاری چپایوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، وجنات وعیون، اور باغوں کے ساتھ اور چشموں کے ساتھ، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ یہ جو تمہارے پاس اتنے سارا کچھ ہے، بیٹے ہیں، دولت ہے، مال ہے، چشمے باغات ہیں، میں ڈرتا ہوں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن تم ناشکری کرتے ہو، اور میں ڈرتا ہوں اللہ کے بڑے عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ قالوا، کہنے لگے سواء علینا اوعظتا ام لم تکن من الواعظین، اور برابر ہے ہود علیہ السلام، تو ہمیں ڈرا یا نہ ڈرا، تو ہم یہ چیز برابر ہے، ہم تیری بات سمجھنے والے نہیں ہیں۔ ہر دور کے اندر یہ واقعہ ہے، ہر نبی کی مخالفت لوگوں نے کی، ایک ہی طریقہ تھا، اور نبی کا بھی ایک ہی طریقہ تھا، وہ اللہ سے ڈراتے تھے، آپ سے بلاتے تھے، ہر قوم نے سرکشی کی ان کی، اور یہی بغاوت کا رویہ اختیار کیا۔ ان ھذا الا خلق الاولین، وہ کہنے لگے یہ جو طریقہ نا تمہارا ہود، یہ پہلوں کا طریقہ، خلق کہتے ہیں، مذہب بھی کہتے ہیں، دین کو بھی کہتے ہیں، عادت کو بھی کہتے ہیں، یہ تمہارا طریقہ، تمہاری عادت، تمہارا مذہب جو تم کر رہے ہو، یہ پہلے بھی لوگ ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں، تم کوئی نیا کام نہیں کر رہے، وہ پہلے بھی آئے، وہ چلے گئے، دنیا آباد رہی ہے، کس نے مننا ہے؟ کہنے لگے وما نحن بمعذبین، وہ ہم کو عذاب ہونے والا نہیں ہے، ہم اتنی بڑی قوم، اتنی زبردست، ہم کو عذاب کون دے گا؟ ہم کو پکڑ سکتا ہے؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَخْلَقْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہم نے ان کو پکڑ لیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، یہ نشانی ہے، یہ عبرت ہے لوگوں کے لیے۔ کہتے ہیں پھر آندھی چلی اور 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کو اٹھا کر مارا، ان کے گھروں کے اندر سے نکال کر مارا، ان کو ایسے پر جیسے بڑے بڑے وہ تنے پڑے ہوتے ہیں کھجور کے، ایسے پڑے تھے۔ وہ 1998 کے اندر غالباً سائنسسٹ نے وہ یہاں پر یہ علاقہ احقاف سعودیہ کوئی یمن کے پاس ہے، وہاں پر تحقیق کی اس ریت کو، وہاں پر آج تک کوئی چیز نہیں پیدا نہیں ہوتی اس جگہ پر، یہ ریتلا میدان ہے جہاں پر یہ عذاب آیا، انہوں نے اکٹھا کیا اس ریت کو، نمونے لیے، وہ لکھتے ہیں، لکھنے میں لکھا کہ اس کے اندر 35 قسم کے زہریلے مادے تھے اس ریت کے اندر، اور جو سائنسی چیزوں نے اکٹھا کیا تھا وہ بھی اس تابکار کے جو تابکاری اس کی نکلتی تھی اس کے وہ ان پہ اثر ہو گیا، یعنی ایسے انہوں نے واپس وہاں پر پھینک دیا، یعنی اللہ کا عذاب آیا اس چیز کے اوپر۔ یہ لوگ جو اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اس لیے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ نے پوچھا بخاری شریف کے اندر یا رسول اللہ عزت دار لوگ کون ہیں؟ عزت دار لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عزت دار لوگ وہ ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم یہ نہیں پوچھ رہے، اور میں پھر سب سے عزت والا خاندان میں یوسف علیہ السلام ہیں، جو خود بھی نبی، باپ بھی نبی، اس کا پردادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ کہنے لگے سر ہم یہ بھی نہیں پوچھتے، اور میں لگتا ہے تم قریش کے خاندان کا پوچھ رہے ہو؟ جی ہم یہ پوچھ رہے ہیں۔ اور فرمایا جو جاہلیت کے اندر نیک تھے، اچھے تھے، شریف تھے، وہ سلام لانے کے بعد بھی نیک ہیں، اچھے ہیں، اگر وہ دین پر عمل کرے،
اگر وہ دین کو سیکھیں. یعنی کیا مطلب بتایا گیا کہ نیکی یہ ہے کہ انسان اگر چاہے اس کی ذات کیسی بھی ہو، اگر وہ دیندار ہے، دین کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، وہ اس سے بہت بہتر ہے جس کا نسب اچھا ہے، جس کا خاندان اچھا ہے، جس کا مقام اونچا ہے، جس کے پاس دولت ہے. وہ آدمی زیادہ اچھا ہے جس کے پاس اللہ نے جس کو دین کی سمجھ دی، دین کا فہم دیا، دین کا اس کو علم دیا، جس کو اللہ کی پہچان، اللہ کے نبی کی پہچان ہے، وہ اس سے بہت اچھا ہے. یہی بتایا جا رہا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، تیرا رب بہت غالب ہے، حکمت والا ہے، رحم کرنے والا ہے. صدق اللہ العظیم.